ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. اچھا مگر یہ بات عمران خان کے سپاہی کہلانے والے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو کون سمجھائے؟ اسلام آباد جلسے میں اپنے سیاسی مخالفین خواہ وہ مرد ہوں خواتین ہوں جو کہا سو کہا، لیکن صحافیوں اور خاص طور پر خواتین صحافیوں کے بارے میں جو زبان استعمال کی وہ انتہائی شرمناک ہے. اور مطلب ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے لیڈران اور سینئر لیڈران، چاہے وہ عمر ایوب ہوں چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، وہ انکنڈیشنل اپولوجی کرتے رہے. مطلب ان کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن بنا دی گئی ہے، پہلی بار نہیں یہ کرتے رہتے ہیں. مگر یہ ہمیشہ کرتے ہیں. یہی تو ساری بات ہے. But this goes back to the times when ان کے بانی چیئرمین مختلف میڈیا اداروں کو انکلوڈنگ us تنقید کا نشانہ بناتے تھے. جب وہ ان کو منع نہیں کریں گے، ریپریمانڈ نہیں کریں گے تو انکریجمنٹ ہی ہو رہی ہے نا. جب وہاں سے یہ انہوں نے بیہیویئر سیکھا ہے تو پھر آج تک ہو رہا ہے نا. اتنے سالوں میں ٹریجڈی تو یہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کیا سیکھتی ہیں. مطلب ایسی گفتگو تو آپ سمجھ لیں کہ شاید تھڑوں پر بھی نہیں کی جاتی جو کہ ایک وزیر اعلیٰ بھرے جلسے میں کر رہے تھے. مطلب ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کی گھٹیا گفتگو تھی، اور اگر آپ نے اب تک یہ نہیں سنا تو سنا ہی ہوگا. ویسے تو تھوڑا سا کچھ سنا سکتے ہیں. ہم آپ کو ذرا ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں. پہچانو انصافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا، انہوں نے ایک بات نہیں کی. انصافیوں کو پہچانو. یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے. پہچانو ان کو اور سن لو. یہ سارے تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو، تمہارا خیال ہے ہمیں بلیک میل کرو گے. میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ. ایسی صحافت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو صحافت کر رہی ہیں، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ آزاد ہے، جو کہنا ہے کہو. میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا. یہ قوم میرا ساتھ دے گی. ان کی نشاندہی کرو. نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ. نہیں، اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوا اور یہ آپ کے الفاظ ہوئے تو قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ اتنی عقل قوم میں بھی ہے. مطلب آپ انسائٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ خواتین صرف صحافیوں کی بات نہیں کروں گی، جنرلی خواتین کی بات کروں گی کہ کیا ٹینشن ہے پاکستان میں. ہمیں روز آئے دن کس قسم کی خبریں آتی ہیں، کس قسم کے قصے ہوتے ہیں، کیا کیسز چل رہے ہیں، ان کیسز میں کیا ججمنٹس ہوتی ہیں، اور یہاں آپ بیٹھے ہوئے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک نا ٹھٹھے لگا رہے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ ہنسیں اور مجھے فالو کریں. This is not the education that you need to give them. You have to choose your words, better words, wisely. تو خیر میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ یہاں کوئی وزڈم ہوگی. تھوڑا سا تو آپ تھوڑا تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب آپ مرکز میں برسر اقتدار تھے تو کس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا میڈیا کے لیے، اور کیا بات کی جا سکتی تھی اور کیا نہیں کی جا سکتی تھی. اور یہاں پہ چاہے کل سے رات تک کی جو صورتحال ہے اسی کو لے کر دیکھ لیجئے. ایک چیز مین سٹریم میڈیا، چھوٹے پلیٹ فارمز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، آپ کی اپنی پارٹی نہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے، ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، ایک چیز بتائی جا رہی ہے. سو یہ جو ریٹورک ہے نا، یہ بڑا پرانا اور بڑا چیپ ہے. اب صحیح ہے. یہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ ڈان کو برا کہو، جیو کو برا کہو، اور یہ اب 2024 میں بھی آپ یہی کر رہے ہیں. کچھ تو نیا لے کے آئے مارکیٹ میں. اچھا، آپ کی اپنی پارٹی کے چیئرمین گوہر علی خان، عمر ایوب، یہ سارے معافی مانگ رہے ہیں آپ کی غلطی کی وجہ سے. ذرا سنیں ان کا کیا کہنا ہے. جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا ابھی پورا وہ اسٹیٹمنٹ، وہ آڈیو کلپ میں نے نہیں سنا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے سارے جرنلسٹوں کو نہیں ریفر کیا، لیکن جن جرنلسٹوں کی ان سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں. ان کا مقصد ہرگز کسی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بولیں. انہوں نے شاید کہ ایک آدھ کا ذکر کیا ہے یا جس کا پہلے سے ہمارا کوئی بوائے کاٹ تھا، لیکن ادروائز جنرلی جو جرنلسٹ ہیں ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. آپ سخت وقت میں ہمارے ساتھی ہیں اور آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو سارے اس کو جو سیکنڈ ورژن ہوتا ہے وہ بھی لانا آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا، ہمیں ویسے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سے اوور دی ایئرز ایک شکایت رہی ہے کہ خواتین کو اس طرح وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، خاص طور پہ مین سٹریم میں اب اگر آ رہی ہیں.
لیکن الٹا اتنا ڈیروگیٹری وے میں ان کو ٹریٹ کرنا، یہ ایک ہی پارٹی ہے ویسے. تو یہ سوال ویسے یہ ہم سب نے، سے نہیں کر سکتے، یہ صرف آپ انہی سے شکایت کر سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا، یہ ایک ہی پارٹی ہے جو یہ کرتی اچھا ہے. جی، ہمارے ساتھ کچھ سوال خواتین ہمارا، صحافی اور اینکر پرسنز موجود ہیں، اور سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو خواتین صحافیوں سے کیا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بہت پرانا ہے. مطلب ہمیں سب سے جلسوں میں کور کرتے ہوئے اپنی جو ساتھی اینکرز کالیگز ہوتی تھیں ان کو پروٹیکٹ تو نہیں میں کہوں گا لفظ استعمال کرنا، لیکن ان کو بچانا پڑتا تھا کراؤڈ سے، اور خود بھی ہوتے تھے. ہاں منیزہ جہانگیر تجزیہ کار ہیں، پہلے آپ بتائیں منیزہ کہ تحریک انصاف کو خواتین صحافیوں سے مسئلہ کیا ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے میں ساری تحریک انصاف کو جو ہے وہ نہیں کہوں گی کہ ساری تحریک انصاف کو خواتین صحافیوں سے مسئلہ ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ تحریک انصاف کے اندر ایک کلچر ہے کہ جب آپ خواتین صحافی کو گالی دیں گے تو اس کے اوپر تالی بجائی جائے گی اور اس کے اوپر نوٹس اس چیز کا نہیں لیا جائے گا یا اس انسان کو روکا نہیں جائے گا. مجھے حیرت ہوئی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے انہوں نے اتنی گندی جو الفاظ ہیں وہ خواتین صحافیوں کے لیے کہے، سیکشول سلرز ان کے لیے استعمال کیے، مگر اس کا کوئی خامیازہ ان کو بھگتنا نہ پڑا. مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسا کہا، چونکہ ان کو دیکھ کے، ان کے ماضی میں جو بیانات ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی سمجھ میں آئی ہے کہ ان کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے. مگر کیا باقی جو خواتین ہیں تحریک انصاف کے اندر وہ سو رہی ہیں، اور کیا ان کا جو ایک غیرت ان کی ہوتی ہے، کیا وہ جاگی نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر خواتین کتنی پسماندہ ہیں، اور جو خواتین کام کرتی ہیں کتنی مشکل سے، کتنی جد و جہد سے وہ ادھر پہنچتی ہیں؟ تو ان کو اس قسم کی گندی گالیاں دینا، ان کو جو ہے سیکشول سلرز جو ہے ان کے خلاف کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو ایک بہت ہی پسماندہ، بہت ہی ایک ایسے گھرانے سے آیا ہو جو سمجھتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے. ہم اس سوچ کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں خواتین کو شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی پوری اپرچونٹی دینی چاہیے، اور ہم ان خواتین سے مخاطب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں کہ خدا را آپ جب لاٹھیاں کھاتی ہیں، آپ جب جیلوں میں جاتی ہیں، جب آپ جھنڈے لہراتی ہیں پی ٹی آئی کے، تو تب ان سے اپنے مردوں سے یہ بھی پوچھا کریں کہ ہمیں وہ عزت دیں جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جب کابینہ میں مردوں کی جسے کہتے ہیں لپک لپک کے مردوں کو وزارتیں دی جاتی ہیں، تب آپ اپنے مردوں سے پوچھیں کہ جب ہم جیلیں بھرتے ہیں، جب ہم جھنڈے لہراتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے تب آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو ہمیں بھی وزارتیں ملیں گی؟ تو آپ پالیسی میکنگ میں آئیں، آپ مردوں کو یہ کہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کی جو جینڈر ہے اس کی عزت کریں. اس کے بغیر نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا آگے بڑھ سکتا ہے. آپ کو خواتین کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اسٹرانگ ورڈز منیزہ آپ نے یوز کیے ہیں، پرورش، اینڈ آئی ایم سوری، لیکن یہ تو خود ہی وہ دکھا رہے ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے. اور یہ بھی بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے، the women in the party need to speak up. Why are they being used میمن this way? سرفراز ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، اور سوال وہی ہے کہ پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے خواتین جرنلسٹ سے. دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس بالکل نہیں ہے ڈفرینس آف اوپینین کے لیے. پی ٹی آئی بیسکلی چاہتی ہے کہ تمام صحافی جو ہے وہ زومبیز بن کے 100% سبمیشن ہو، کوئی ان سے سوال نہ کرے، کوئی ان سے جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید نہ کرے، کوئی ایسی آبجیکٹو رپورٹنگ نہ کرے کہ جس سے ان کا جو ہے وہ امیج خراب ہو. تو یہ بیسکلی کوئی بھی صحافی جب ان کو کرٹیسائز کرتا ہے یا ان سے علیحدہ اوپینین رکھتا ہے یا ان سے سوال کرتا ہے تو یہ اس کے خلاف ایک منظم کیمپین چلاتے ہیں، خاص طور پہ آن لائن ٹرولنگ جو ہے. اور جہاں تک خواتین صحافیوں کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگست 2020 کے اندر ہم خواتین صحافیوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی یہی بتاتے ہوئے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ خواتین صحافیوں کو ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے، ان کی انالیسس کی وجہ سے، ان کے اوپینین کی وجہ سے ان کو ٹارگیٹ کرتی ہے. اور دیکھیں اس کے اندر تو بالکل ایک مسوجنی کا ایلیمنٹ بالکل شامل ہے ان کی لیڈرشپ کے اندر، سیکسزم کا ہے، جس قسم کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے، خاص طور پہ خواتین صحافیوں کے لیے. تو اس سے کافی نظر آتا ہے کہ بیسکلی ان کو جو اسٹرانگ اوپینینیٹڈ خواتین، انڈیپینڈنٹ خواتین جو ان کے والا اوپینین نہیں رکھتے، ان سے ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، جیسا کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر یا ایک مسوجنسٹ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی ان کی لیڈرشپ عکاسی کرتی ہے. تھینک یو میمل. اینڈ ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری کالیگ اینکر پرسن افسا کومل،
اور سوال ان سے بھی یہی ہے. بالکل سوال یہی ہے کہ تحریک انصاف کو خواتین صحافیوں سے کیا مسئلہ ہے؟ ایکچولی خواتین سے کیا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں علی امین گنڈا پور نے کل انتہائی لغو گفتگو کی، انتہائی افسوسناک اور شرمناک گفتگو ان کی طرف سے کی گئی ہے. بالخصوص اگر دیکھا جائے کہ وہ کس منصب کے اوپر فائز ہیں، بالکل مناسب نہیں تھی ان کی بات چیت. پاکستان میں جو ان خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ ایک ہی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. خواتین سے میری آبزرویشن میں ایک چڑ پائی جاتی ہے مرد حضرات کو، اور بالخصوص اگر وہ خاتون کسی اہم عہدے کے اوپر فائز ہو، کسی اہم سرکاری عہدے کے اوپر، یا پھر میڈیا جیسے پیشے سے اس کا تعلق ہو. تو جب آپ کا میڈیا سے تعلق ہوگا تو آپ سیاسی جماعتوں پہ اور شخصیات پہ تنقید بھی کریں گے. تو کیسے کسی کو یہ بات جو ہے وہ برداشت ہو سکتی ہے جب ایک عمومی طور پہ ایک نفرت کا ایلیمنٹ پایا جائے، خواتین کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے کہ وہ کوئی بات نہیں کریں گی، یا وہ کوئی جواب دہی کسی سے نہیں کروائیں گی، یا کوئی سوال نہیں اٹھائیں گی کسی کے اوپر. تو یہ مجھے اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے. علی امین گنڈا پور سے کچھ بہتر ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سے اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں. لیکن یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا، یہ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ناظرین سے، معذرت کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا کہ ان صحافیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور آپ ان کو ننگا کریں. یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی بھی اشتعال میں آ کے تو آئی ایم افریڈ کہ کسی صحافی کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے. لیکن یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا. بہت سے ایسے نامور سیاستدان ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی. میاں نواز شریف صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہم نہیں بھول سکتے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلسوں میں ہماری خواتین تو بہت تہذیب سے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں تو وہ ڈھول کے تھاپ پہ رقص کرتی ہیں. اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی عورتیں بیٹھی ہیں یہ اپنے لیڈر کی باقیات ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے. ہمارے ہاں پرابلمٹک سٹیٹمنٹس دینا مرد سیاستدانوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے، جس کے نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب کیسز عدت اور نکاح سے متعلق بنے گے اور سیاست ان کے اراؤنڈ ریوالو کرے گی تو بات پھر یہاں تک بھی جائے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کیا اپنے بیان کے اوپر معافی مانگتے ہیں، اور کیا وہ معافی صحافیوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بالکل یہ تسلسل ہے وہاں اس مائنڈ سیٹ کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ابسا. اور چڑ جو اس لیے ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، کیونکہ عورت کو یہ لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ جن کے گھروں میں ایسا ماحول ہے، کمتر سمجھتے ہیں اپنے آپ سے. صحیح چوائس آف ورڈ جو چڑ ہے نا وہ واقعی فیل ہوتی ہے، چڑ ہے. اور خاص طور پہ صحیح آپ نے کہا کہ کسی پوزیشن پہ اگر عورت ہو وچ میکس یو فیل کہ جو جس پوزیشن پہ ان کی اپنی پارٹی میں خواتین ہیں، آر دے بینگ یوزڈ، آر دے پراپس، جسٹ بیکاز ہم نے خانہ پوری تو کرنی ہے نا کہ ہماری ریپرزنٹیشن بھی ہے. تو خواتین ان دا پارٹی نیڈ ٹو لک انٹو اٹ ایز ویل.